السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ایک دن میں کورونا انفیکشن کے معاملات میں 22% کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے پیر کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کووڈ-19 کے 33,750 نئے کیسز درج کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں کورونا انفیکشن کیسز کی کل تعداد 3,49,22,882 ہو گئے ہیں۔ فعال مریضوں کی تعداد بھی بڑھ کر 1,45,582 ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا سے 123 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ اب تک کورونا سے کل 4,81,893 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وہیں کورونا کے نئے ویریانٹ اومیکرون کے مریضوں کی کل تعداد 1700 تک پہنچ چکی ہے۔ راجستھان حکومت نے کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسوں کو روکنے کے لیے ریاست میں سیاسی اور دیگر جلسوں، دھرنوں، میلوں اور شادیوں میں شرکت کرنے والوں کی تعداد 100 تک مقرر کی ہے۔ پہلی سے 8ویں جماعت تک کے اسکولوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جے پور میں بند ہو جائیں گے۔ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت کی صدارت میں کووڈ جائزہ اجلاس میں لیا گیا۔ محکمہ داخلہ کا جاری کردہ رہنما خطوط کے مطابق جے پور میں پہلی سے 8ویں جماعت کے اسکول 3 سے 9 جنوری تک بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ دیگر پابندیاں 7 جنوری کی صبح 5 بجے سے راجستھان بھر میں لاگو ہوں گی۔ رہنما خطوط میں کہا گیا ہے کہ شادی کی تقریبات، عوامی، سیاسی، سماجی یا تعلیمی جلسوں اور جلوسوں، دھرنوں، میلوں وغیرہ میں زیادہ سے زیادہ 100 لوگوں کی اجازت ہوگی۔ آج سے ملک کے کونے کونے میں 15 سے 18 سال کے بچوں کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ اتر پردیش، دہلی، گجرات اور ملک کے دیگر حصوں میں بچوں کے لیے ویکسینیشن شروع ہو گئی ہے۔ گجرات میں بچوں کو کووڈ ویکسین دیے جا رہے ہیں۔ بچوں کو خطرہ پلانے کا تمام عمل 7 دنوں میں مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ گجرات کے تمام اسکولوں میں آج سے ویکسینیشن شروع کر دی گئی ہے۔ اتر پردیش کے لکھنؤ میں بھی ایک سول اسپتال میں 15 سے 18 سال کے بچوں کو کووڈ ویکسین کی خوراک دی گئی ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اس ویکسینیشن سینٹر پہنچ کر بچوں کے ویکسینیشن کے عمل کا جائزہ لیے ہیں۔ بڑی تعداد میں اسکولی بچے ویکسین لینے دہلی کے لکشمی نگر سروودیا ہال ودیالیہ پہنچے ہیں۔ دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے آج سے اس مرکز میں ویکسینیشن شروع کیے ہیں۔ دہلی میں کل 159 ویکسینیشن مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ اتر پردیش کے جھانسی میں ڈی جے کی وجہ سے ایک قاضی صاحب نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا۔ ہوا یوں کہ پابندی کے باوجود دلہا بارات میں ڈی جے کے ساتھ دلہن کے گھر پہنچ گیا۔ اس پر قاضی صاحب برہم ہو گئے اور انہوں نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا۔ تقریباً 4 گھنٹے کی بات چیت کے بعد قاضی صاحب نے ایک شرط سے اتفاق کیا۔ شرط کے مطابق دلہا اور دلہن کے لوگ اسٹیج پر گئے اور سرعام ان سے معافی مانگی۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے رات 1:30 بجے نکاح پڑھایا۔ اس کے بعد شہر کے 3 قاضیوں نے مل کر ایک فتویٰ جاری کیا، جس میں مسلم معاشرے میں شادی بیاہ میں بینڈ باجا، ڈی جے پر پابندی لگا دی گئی۔ فتوے کی خلاف ورزی پر لڑکے کی جانب سے 25,000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اگر کوئی قاضی جلوس میں ڈی جے بجانے کے بعد نکاح پڑھائے گا تو اس پر 5,100 روپے جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ کورونا کی نئی قسم اومیکرون کے خوف کے درمیان ملک میں کورونا وائرس کے کیسز ایک بار پھر بڑھنے لگے ہیں۔ مختلف ریاستوں نے وبا پر قابو پانے کے لیے پابندیوں پر عمل درآمد شروع کر دی ہے۔ ہریانہ حکومت نے ریاست کے تمام کالج اور یونیورسٹیاں 12 جنوری تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم عملے کو کالج اور یونیورسٹی میں موجود رہنے کے لیے کہا گیا ہے اور آن لائن کلاسز باقاعدگی سے منعقد کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ کورونا کے معاملات میں تیزی کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ ہریانہ کے محکمہ اعلیٰ تعلیم نے اس سلسلے میں ایک سرکاری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے پیر کو کہا کہ اومیکرون کورونا وائرس کا ایک نیا ورژن تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیوز ایجنسی ANI سے بات کرتے ہوئے یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ اومیکرون تیزی سے پھیلتا ہے، لیکن اس میں بہت ہلکی علامت ہے۔ وائرس کمزور ہو گیا ہے۔ یہ وائرل بخار کی طرح ہے، لیکن احتیاطی تدابیر ضروری ہے، تاہم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہریدوار دھرم سنسد میں مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی اور ملک کے اکثریتی فرقے کو ان کی نسل کشی پر اکسانے کے معاملے میں شدید دباؤ کے بعد اتراکھنڈ حکومت نے بالآخر 5 رکنی SIT تشکیل دے دی ہے، مگر ملزمین کی گرفتاری ابھی تک عمل میں نہیں آئی۔ تمام تقاریر کے ویڈیو موجود ہونے کے باوجود پولیس کا کہنا ہے کہ اگر ملزمین کے خلاف پختہ ثبوت ملیں گے تو مناسب ایکشن لیا جائے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ اتراکھنڈ پولیس نے ابتدائی کارروائی کے طور پر صرف جتیندر تیاگی، وسیم رضوی کے خلاف FIR درج کی تھی، مگر بعد میں اسے یتی نرسمہانند سمیت دیگر 4 ملزمین کے نام بھی شامل کرنے پڑے۔ نیز دفعہ 153A کے ساتھ دفعہ 295 بھی FIR میں شامل کرنی پڑی۔ ملک میں ہندوتوا دہشت گردوں کی جانب سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جگہ جگہ غریبوں اور مجبوروں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ وہیں انتظامیہ کے اندر بھی مذہب کو لے کر کافی تعصب پایا جا رہا ہے۔ انتظامیہ جو انصاف کرنے بیٹھے ہیں، انہیں بھی مذہب پر تعصب ذہنیت آشکار ہو رہی ہے۔ انسانوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک جھارکھنڈ میں مسلم جوڑے کے ساتھ پولیس حراست میں بدترین جسمانی تشدد میں سامنے آیا ہے۔
ریاست جھارکھنڈ کے ایک علاقے میں مسلمان جوڑے کو پولیس کی حراست میں رات بھر جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک 47 سالہ استاد امانت حسین نے الزام لگایا کہ ان کے پیروں کے ناخن نوچ لیے گئے اور اس کے تلوے توڑ دیے گئے۔ انہیں اپنی اہلیہ حضرہ بیگم کو بوکارو کے بلدیہ پولیس اسٹیشن میں چوری کے شبے میں بے دردی سے مارا پیٹا گیا۔ نیوز ایجنسی کی خبر کے مطابق مبینہ طور پر تشدد کے بارے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے حسین نے بتایا کہ جمعرات کی شام کو سمن موصول ہونے کے بعد وہ ان کی اہلیہ اور بڑا بھائی پولیس اسٹیشن پہنچے۔ وہاں انہیں بند کر کے پوچھ گچھ کی گئی۔ پوچھ گچھ کے بعد ایک پولیس والا آیا اور کہا کہ یہ لوگ اس طرح سے نہیں سمجھیں گے۔ پھر اس نے میری ٹانگیں باندھ دی، مجھے باندھ کر بے دردی سے مارا گیا۔ انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میں اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حسین نے مزید کہا کہ میری بیوی کو بھی خاتون اور پولیس والوں نے اس کے بالوں سے پکڑ کر مارا پیٹا۔ دونوں نے میڈیا کو بتایا کہ ساری رات ان پر تشدد ہوتا رہا۔ کرناٹک کے اڈوپی میں خواتین کے سرکاری پی ڈی کالج کی 6 مسلم طالبات نے الزام لگایا ہے کہ پرنسپل انہیں کلاس رومز میں حجاب پہننے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ان طالبات نے یہ بھی شکایت کی کہ انہیں اردو، عربی اور بیری زبانوں میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ ان خواتین نے 3 دن کلاس رومز کے باہر احتجاج کیا۔ ان طالبات نے الزام لگایا کہ ان کے پرنسپل روڑا گوڑا نے اس مسئلے پر ان کے والدین سے بات چیت کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ ان طالبات نے کہا کہ گزشتہ 3 دنوں سے ان کی حاضری بھی ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ پرنسپل رودرا گوڑا نے کہا کہ طالبات اسکول کے احاطے میں حجاب پہن سکتی ہے لیکن کلاس رومز میں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کلاس رومز میں یکسانیت کو یقینی بنانے کے لیے اس قاعدے پر عمل کیا جا رہا ہے۔ شادیوں کے لیے خواتین کی قانونی عمر 21 سال کرنے سے متعلق تاریخی بل کا جائزہ لینے کے لیے جس پارلیمانی پینل کو ذمہ داری دی گئی ہے، اس کے 31 ارکان میں صرف ایک خاتون رکن پارلیمنٹ شامل ہیں۔ سرمائی سیشن کے دوران یہ بل لوک سبھا میں پیش کیا گیا جس کا سماج بالخصوص خاندانوں پر گہرا اثر پڑے گا۔ اس بل کو تعلیم، خواتین، بچوں، نوجوانوں اور کھیل کود سے متعلق پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے رجوع کیا گیا ہے۔ بہبودی خواتین و اطفال کی وزارت نے یہ بل تیار کیا ہے جس کا مقصد لڑکیوں کی شادی کی اقل ترین عمر کو 18 سال سے بڑھا کر 21 سال کرنا ہے۔ پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ارکان کی فہرست کے مطابق اس کمیٹی کے قائد بی جے پی کے ونے بدھے ہوں گے۔ یہ فہرست راجیہ سبھا کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ ترنمول کانگریس رکن پارلیمنٹ سشمیتا دیو 31 ارکان میں واحد خاتون ہیں۔ اس تعلق سے پوچھے جانے پر سشمیتا دیو نے کہا کہ بہتر ہوتا اگر پینل میں مزید خاتون ارکان پارلیمنٹ شامل ہوتے۔ ایسے ہی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے این سی پی رکن پارلیمنٹ سپریا سوندرے نے کہا کہ اس پینل میں مزید خواتین کو شامل کرنا چاہیے تھا جو خواتین سے متعلق مسائل کا جائزہ لے گی۔ ہندو تنظیموں نے حال ہی میں دھرم سنسد میں مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کرنے والے کالی چرن کی تائید میں پولیس کو یادداشت پیش کی۔ اس موقع پر پولیس کی موجودگی میں گوڈ سے زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ دھرم سنسد میں کالی چرن نے بابائے قوم مہاتما گاندھی کے قاتل نتھورام گوڈسے کی تعریف کی تھی۔ اس سلسلے میں کالی چرن کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس دوران ہندو تنظیموں نے کالی چرن کی رہائی کا مطالبہ کیا جسے گرفتار کیا گیا ہے۔ بجرنگ سینا کے ایک لیڈر نے کہا کہ کالی چرن نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے بلکہ صرف وہی کہا جو پہلے سے سب لوگ جانتے ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ نروتم مشرا کو تحریر کردہ یادداشت میں مطالبہ کیا گیا کہ کانگریس کے ڈگ وجے سنگھ، منی شنکر ایّر اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسدالدین اویسی کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے اور کالی چرن کو رہا کیا جائے۔ مغربی بنگال کی حکومت نے کووڈ-19 سے متعلق کیسوں میں زبردست اضافے کے درمیان سخت تحدیدات پھر سے نافذ کر دیے ہیں۔ آج سے تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں اور دفاتر کو 50% کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ چیف سیکرٹری ایچ کے دیودی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک صرف لازمی خدمات کو کام کرنے کی اجازت رہے گی۔ فی الحال یہ پابندیاں 15 جنوری تک نافذ رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ آج سے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تمام تعلیمی سرگرمیاں بند کر دی گئی ہے۔ صرف انتظامی سرگرمیوں کی 50% ملازمین کے ساتھ اجازت رہے گی۔ میٹنگز اور کانفرنس ہالز کو زیادہ سے زیادہ 200 افراد یا ہال کی 50% گنجائش کے ساتھ اجازت دی گئی ہے۔ بارز اور ریسٹورنٹس رات 10 بجے تک 30% گنجائش کے ساتھ کام کریں گے۔ کھانے پینے کی چیزوں اور لازمی اشیاء کی ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہوگی۔ شادیوں میں 50 سے زائد افراد کی اجازت نہیں ہے۔ آخری رسومات اور تدفین میں صرف 20 افراد کی اجازت رہے گی۔ ریاستی حکومت نے صنعتوں، فیکٹریوں، ملز، چائے کے باغات اور دوسرے کاروباری اداروں سے کہا ہے کہ وہ تحدیدات پر سختی سے عمل کریں۔ سعودی عرب کے شمال مغربی شہر تبوک میں شدید برف باری ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیوز کے مطابق برف باری کے بعد خطے تبوک نے سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کی جانب سے جاری کردہ تصاویر میں برف سے ڈھکی کاریں دیکھی گئی اور گرم کپڑوں میں ملبوس لوگ مملکت میں برف کے نایاب نظارے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے 21ویں کل ہند صنعتی نمائش کو اس کے افتتاح کے دوسرے ہی دن 10 جنوری تک کے لیے معطل کر دیا ہے۔ سیکرٹری نمائش سوسائٹی آدتیہ مارگم نے بتایا کہ نمائش کا 1 جنوری کو گورنر نے افتتاح کیا تھا، تاہم آج پولیس سے مشورہ ملنے پر اسے 10 جنوری تک معطل کر دیا گیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ حکومت کے GOMS نمبر 1 مرقع 1 جنوری پر عمل آوری کے سلسلے میں محکمہ پولیس سے ہدایت موصول ہوئی تھی۔ ان ہدایت کے پیش نظر نمائش کو فی الحال 10 جنوری تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے GOMS نمبر 1 کے ذریعے ریاست میں تمام مذہبی و سیاسی اجتماعات پر 10 جنوری تک امتناع عائد کیا ہے۔ اس کا اطلاق نمائش پر بھی کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 274 نئے کیسز سامنے آئے اور ایک موت ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس طرح سے ریاست میں متاثرین کی جملہ تعداد 6,82,489 ہو گئی ہے اور جملہ اموات 4,030 کو پہنچ گئی ہے۔ ریاست میں فی الحال 3,779 کورونا وائرس کے مریض زیر علاج ہیں اور آئسولیشن میں رکھے گئے ہیں۔ آج مختلف دواخانوں سے کورونا کے 227 مریض صحت یاب ہونے پر ڈسچارج کر دیے گئے۔ اس طرح سے ریاست میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی جملہ تعداد 6,74,680 ہو گئی ہے۔ وہیں تلنگانہ میں اومیکرون کے 5 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ کورونا کی نئی شکل اومیکرون کے خطرے کے سبب عوامی اجتماعات پر ریاستی حکومت کی پابندی کے باعث ہفتہ واری سنڈے فنڈے پروگرام جو ٹینگمنٹ پر منعقد کیا جاتا تھا منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس علاقے میں پہلے کی طرح کوئی ٹریفک تحدیدات نہیں رہے گی۔ اسپیشل چیف سیکرٹری شہری ترقیاتی اروند کمار نے یہ بات بتائی۔ اس قدم کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کوئی بھی سماجی سرگرمی کو منعقد نہ کیا جائے جس کے نتیجے میں لوگوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ہو پائے۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ اومیکرون شکل کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ریاستی حکومت نے گزشتہ روز تمام طرح کے اجتماعات پر پابندی کا اعلان کیا تھا۔ تلنگانہ کے وزیر IT تارک راما راؤ نے مرکزی وزراء نرملا سیتارمن اور مہندر ناتھ پانڈے کو علیحدہ طور پر مکتوب روانہ کرتے ہوئے عادل آباد میں سیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا CCI کی فیکٹری کا دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ اپنے مکتوبات میں تارک راما راؤ نے کہا کہ عادل آباد تلنگانہ کا ایک پسماندہ ضلع ہے۔ وہاں موجود سیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا کی فیکٹری کا اگر دوبارہ احیا کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ ضلع تیزی کے ساتھ ترقی کرے گا جس سے ہزاروں افراد کو روزگار کے موقع فراہم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ہی نہیں بلکہ ملک بھر میں فی الوقت سیمنٹ کی کافی طلب ہے۔ ملک میں واقع خانگی سیمنٹ کمپنیاں کافی فائدے میں چل رہی ہے۔ ایسے حالات میں مرکزی حکومت کے زیر نگرانی چلائے جانے والے سیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا کی سیمنٹ کمپنیوں کو دوبارہ کھولنے سے یہ کمپنیاں بھی کافی فائدے میں رہیں گی۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور صدر مجلس اسدالدین اویسی کی جانب سے حیدرآباد سٹی پولیس نے مسلم لڑکیوں کو آن لائن ہراساں کرنے کی شکایت پر فوری کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف مقدمے کا اندراج کیا بلکہ خاطیوں کی گرفتاری کے مطالبے پر حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے ایک مقدمہ درج کر لیا گیا۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے اسدالدین اویسی کو تیقن دیا کہ پولیس نے اس معاملے کی تفصیلات حاصل کر لی ہے۔ اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ سائبر کرائم حیدرآباد کی جانب سے اس مقدمے کے ضمن میں کارروائی کی جائے گی۔ وزرے کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز بالخصوص ٹویٹر پر مسلم لڑکیوں کے تصاویر کے ہراس کے واقعات روزانہ سامنے آ رہے ہیں۔ اس ضمن میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی ایک سینئر صحافی کی تصویر کو بھی سوشل میڈیا پر ہراس کرنے کا اعلان کیا گیا جس پر اس صحافی نے انتہائی رنج اور تکلیف کا اظہار کیا، جس پر اسدالدین اویسی نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے چیف منسٹر تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ، ریاستی وزیر کے تارک راما راؤ، ڈائریکٹر جنرل پولیس تلنگانہ اور کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند سے مطالبہ کیا کہ اس طرح سماج میں دیمک کی طرح حرکتیں کرنے والے اور سماج کو کھوکھلا کرنے والوں کے خلاف صرف ایک علامتی مقدمہ درج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ سائبر کرائم سیل اور مخالف انتہا پسند شعبے کی خدمات استعمال کرے۔ تو یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔